انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے ذمہ عبادت کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر غور کیا جائے تو اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے حضور بہت سے فرشتے بھی اس کام کے لیے منتخب ہیں اور اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک جماعت مسلسل قیام، دوسری رکوع تو تیسری سجدے کا شرف حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے سر اشرف المخلوقات کا صحرا بھی سجا رکھا ہے، اور دیکھا جائے تو اوپر مذکورہ عبادت میں مشغول فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہے، تو پھر عبادت کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیز انسان کے ذمہ ہے جسے نبھایا جائے تو انسان اشرف المخلوقات کی صف میں شامل ہوتے ہیں؟ وہ انمول صفت احساس کی ہے۔ دوسری مخلوقات میں اس صفت کو اس انداز میں ممتاز نہیں کیا گیا جس انداز میں انسان میں رکھا گیا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کرنے والی خصوصیت بھی یہی ہے۔ جانور زیادہ تر اپنی بقا اور ضرورت کی سوچ لیے ہوتا ہے، جبکہ انسان کو احساس اور ایثار کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا احساس کے لیے وسیع دولت لازمی ہے؟ بالکل نہیں، احساس حقوق العباد کا ایسا رکن ہے جس میں ہرگز دولت ضروری نہیں۔ بعض اوقات کسی کو آپ کی اچھی گفتگو اس کے اعصابی دباؤ کو کم کر دیتی ہے، بعض اوقات آپ کی خوش اخلاقی اس کے لیے درد دوا بن جاتی ہے۔ کوئی شخص پریشان ہو اس کو اس کی پریشانی سے نکال دینا بھی تو نیکی ہی ہے۔ آئیے اس کو ایک شریعت کے اوراق سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مانگو عائشہ کیا مانگتی ہو۔ دریائے رحمت کو اس قدر جوش میں دیکھ کر اجازت طلب کی کہ میں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اجازت دے دی۔ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دانشوری سے سوال تجویز کیا کہ پوچھو کہ واقع معراج کے وقت کی کچھ راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال لا کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوش اس شخصیت سے ہوتا ہوں جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب سے آگاہ کیا تو جواب سن کر آپ ایک بار مسکرائے اور پھر رونے لگے۔ وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ میں مسکرایا اس لیے کہ کائنات کا مالک کسی بندے کے بظاہر اتنے چھوٹے سے عمل سے سب سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن رویا اس لیے کہ اگر کسی سے کسی کا دل ٹوٹ جائے تو رب العالمین کتنا ناراض ہوگا اس بدبخت انسان سے۔ تو پتہ چلا کہ حقوق العباد اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ خدارا اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو حقوق العباد کے بظاہر اس معمولی لیکن انتہائی اہم پہلو کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے اچھی گفتگو کیجیے، اگر ممکن ہو تو ان کے مسائل کا حل تجویز کیجیے۔ مخلوق کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کیجیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔